اسٹریٹجک تھنکنگ میں کامران بخاری صاحب کے ساتھ گزشتہ کچھ ہفتوں کے دوران ہم بات چیت نہیں کر سکے کیونکہ وہ قزاقستان کے دورہ پر تھے اور وہاں پر جو الیکشن کا عمل تھا اس کے آبزرور تھے. اس کے علاوہ اگر ڈیموکریسی کی بات کی جائے تو اسی ریجن میں یوکرین رشیا کا جو اس وقت جنگ کا معاملہ ہے وہ بھی ڈیموکریٹائزیشن کے عمل کے ساتھ ہی جڑا ہوا تھا. اس پہ بھی ہم بات چیت کریں گے. ایران کا معاملہ بھی ڈیموکریٹائزیشن کا ہی ہے کہ کیا کبھی وہاں پہ ڈیموکریسی ہم دیکھ بھی سکیں گے یا نہیں, اور پھر پاکستان میں جو ڈیموکریسی کا حال ہے وہ کیا ہے, اس پہ کامران بخاری صاحب کا تبصرہ ہم جانیں گے. میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں واشنگٹن سے کامران بخاری صاحب. ویلکم سر. سب سے پہلے آپ کا دورہ قزاقستان سینٹرل ایشیا کا سب سے بڑا ملک, اپنے رقبہ کے اعتبار سے سب سے امپورٹنٹ ملک, تو کیا سر آپ وہاں پہ دیکھ کر آئے جو ڈیموکریٹائزیشن کا عمل ہے وہ آپ کو وہاں پر اور نیبرنگ ایریاز میں کیسا دکھ رہا ہے؟ جی, اٹس گڈ ٹو بی بیک طاہر صاحب, تھینک یو. دیکھیں قازقستان جو ہے وہ مطلب ایک منفرد ہے, مطلب ملک کے اعتبار سے دیکھیں 30 سال اس کی عمر ہے. ویسے تو سینٹرل ایشیا کے جتنے ممالک ہیں وہ سارے کے سارے 1991 کے اندر ان کو آزادی حاصل ہوئی تھی, لیکن قازقستان کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ایک تو اس خطے کا جو ہے سب سے بڑا ملک ہے, اس خطے کی سب سے بڑی اکانومی ہے, دنیا کے مطلب حدود عربے کے لحاظ سے 9واں بڑا ملک ہے, اور انرجی رچ ہے, کموڈٹی رچ ہے, تو اس لحاظ سے جو ہے خوشحالی ہے ریلیٹیولی سپیکنگ. بہت سارے علاقے پسماندہ ہیں, مطلب اگر آپ وہ جو اپنا آئل سیکٹر میں چلے جائیں یا کسی اور دور دراز علاقے میں چلے جائیں تو وہاں وہ اس طرح کی جو ہے وہ ترقی آپ کو نظر نہیں آتی جو کہ شاید جو بڑے شہر ہیں جیسے آستانہ جو دارالخلافہ ہے اور جو الماتی ہے جو سابق دارالخلافہ ہے, تو اس طرح کے جو بڑے شہر ہیں ان میں تو ظاہر ہے وہ ڈیولپمنٹ زیادہ ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے. مطلب میں آستانہ تک گیا ہوں, میرا مطلب وہاں پہ بہت سارے پولنگ اسٹیشن, تقریباً 10 پولنگ اسٹیشن میں نے جو نا الیکشن والے دن دیکھے, اور پھر 11ویں پولنگ اسٹیشن کے اوپر میں نے پھر رات کو جو نیشنل لائبریری ہے وہاں پہ اس پہ اپنا جو ووٹ کی کاؤنٹنگ ہے اس کا عمل دیکھا. تو دیکھیں 2-3 باتیں بہت جو ہے وہ پازیٹیو نظر آئیں. پہلے نیگیٹیوز کی ذرا بات کر لیتے ہیں پھر پازیٹیو کی طرف آتے ہیں. نیگیٹیو کا یہ ہے کہ دیکھیں میں ان کو نیٹ نیگیٹو نہیں کہوں گا, لیکن یہ ہے کہ ایک ریالٹی چیک بھی ہونا چاہیے کہ جہاں ڈیموکریٹائزیشن کا عمل ہو رہا ہے وہاں وہ بہت سلو ہے اور وہاں پر کچھ جو ہے وہ ریسٹرکشنز ہیں. اب ہر کسی کو جو ہے کھل کر جو مطلب الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے. وہاں پہ کچھ قوانین ایسے ہیں جن کو لوز کیا گیا ہے اس پچھلے 1 سال کے اندر, کہ ان کو لوسن کیا گیا ہے کہ بھائی آپ جو ہے کس طریقے سے الیکشن میں کھڑے ہو سکتے ہیں, آپ کی جماعت بنانے کے جو قوانین ہیں وہ کیا ہیں. تو ظاہر ہے اس طریقے سے تو کھلی وہ آزادی نہیں ہے. تو 5 اپوزیشن کینڈیڈیٹ تھے. چھٹے صدر جو ہے نا توکایف خود تھے, جو اپنا قاسم جومارٹ توکایف جو صدر ہیں جو 2019 سے صدر ہیں, تو وہ ان کے مقابلے میں 5 لوگ تھے. وہ 5 کے 5 ان میں ایک یونین لیڈر تھے, ایک جو ہے وہ خاتون جج تھی, ایک اور خاتون تھی جو کہ ذرا عجیب قسم کی اینٹی فیمنسٹ تھیں, اور ایک اور جو ہے صاحب تھے جو کہ یوں سمجھیے کہ نظام کا حصہ رہے ہیں لیکن اگریرین کمیونٹی کو, جو ایگریکلچرل کمیونٹی ہے ان کو جو ہے ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ تھے, لیکن وہ ان لوگوں کے پاس اس طرح کی صلاحیت نہیں تھی جو اپوننٹس تھے کہ بھائی وہ اس طریقے سے کیمپیننگ کر سکیں, ان کے پاس وہ وسائل نہیں تھے. تو اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جو مطلب میجورٹی کے جو ووٹس ہیں 80% کے جو ووٹس ہیں وہ صدر توکایف کو پڑے. اس کی وجہ بہت ساری ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ جانے مانے ہیں, ان کو لوگ جانتے ہیں, لوگ دوسروں کو جانتے نہیں تھے. اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی ایک عمل تھا کہ لوگوں کو یہ تھا کہ جی انکمبنٹ جیت جائے گا تو اپنا ووٹ ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن ایک جو چیز مجھے پسند آئی جو پازیٹیو کی طرف ہم آپ آتے ہیں اس میں یہ تھا کہ اس دفعہ کے الیکشن میں بیلٹ پیپر کے اوپر انہوں نے یہ بھی چوائس دی ہوئی تھی کہ اگر آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چننا چاہتے تو یہاں نشان نہ لگا دیں. تو یہ ایک بڑا مجھے میں سمجھتا ہوں کہ ایک یونیک سچویشن تھی کہ جو انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی اگر آپ وہ دیکھنا چاہ رہے تھے, غالباً ریاست یہ سمجھنا چاہ رہی تھی کہ نظام کے خلاف ڈسکنٹینٹ جو ہے اس کی
جو اپنا کیا لیول ہے، تو وہ آپ کیپچر کر سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو کہیں کہ اچھا ان میں سے اگر آپ کو کوئی بھی پسند نہیں ہے تو آپ یہاں نشان لگا دیں. تو جس پولنگ اسٹیشن میں جو نیشنل لائبریری آستانہ میں نے جو اپنا گنتی دیکھی تھی، تو اس میں ظاہر ہے صدر توقائف کے ووٹ کا جو پلڑا تھا، وہ جو ان کا جو وہ سٹیک تھا وہ بھاری تھا، باقیوں کے تھوڑے تھے. لیکن سیکنڈ نمبر کے اوپر وہ سٹیک تھا خاصی تعداد میں کہ جنہوں نے کہا بھائی ہمیں کوئی بھی پسند نہیں، نہ ہی صدر توقائف پسند ہے نہ کوئی اور پسند ہے. تو وہ بات جو ہے دیکھنے میں آئی. پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ حالانکہ ابھی آپ دیکھیں کتنے وائلنٹ انریسٹ ہوا تھا جنوری کے اندر، کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کتنے لوگ بیچارے مارے گئے، ایک اپرائزنگ سی ہوئی اچانک. لیکن میں 10 پولنگ اسٹیشن میں گیا ہوں اور یہ دارالخلافہ کے اندر، اور 11ویں میں نے جا کے جو ہے وہ ووٹ کاؤنٹنگ دیکھی ہے، مجھے کہیں سیکیورٹی فورسز نظر نہیں آئے. یعنی آپ دیکھیں کہ بہت سارے ملک ہیں جو کہ الیکٹورل ڈیموکریسی کا جو ایکسپیرینس ہے اس میں قازقستان سے بہت آگے ہیں. کئی دفعہ وہاں پہ الیکشن ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، کمپیٹیٹو. تو آپ کو وہاں پہ بھی جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز نظر آتی ہیں. ہمیں مطلب پاکستان کو لے لیں، وہاں تو فوج کھڑی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی دنگا فساد نہ ہو یہ ہو. لیکن میں نے یہاں بالکل کسی قسم کا بھی کوئی ایک سپاہی بھی نہیں دیکھا، بلکہ یوں کہیے کہ مجھے ٹریفک پولیس کے علاوہ کہیں پورے شہر میں، کیونکہ ہم گھومتے رہے سارا دن الیکشن کے دن، اور میں یہی دیکھتا رہا کہ کہیں کوئی سیکیورٹی فورسز، کہیں کوئی گن مین، کوئی پیراملٹری، کوئی فوجی لوگ تعینات ہوں گے. مجھے کوئی ایک بھی پولیس والا نظر نہیں آیا کہیں پہ بھی کسی اپنا پولنگ اسٹیشن کے قریب. اور پھر یہ تھا کہ اس سے یہ بھی ہوا کہ ایک تو ریاست کانفیڈنٹ تھی کہ ہاں بھائی اپنا یہاں پہ جو ہے کوئی دنگا فساد نہیں ہوگا. لیکن جو دوسری بات اچھی اس سے یہ ثابت ہوئی کہ لوگوں نے کھل کر ووٹ دیا، اور بہت سارے لوگ جن کو ہم نے جو ہے نا پھر انٹرویو کیا وہاں پہ، تو وہ کسی سے پوچھا بھائی آپ کیوں ووٹ دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ میری جو ہے وہ سیوک ڈیوٹی ہے. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ میں صدر توقائف کے پرومس کے اوپر جو ہے میں ریسپروکیٹ کر رہا ہوں اور یا کر رہی ہوں، اور میں آئی ایم گوئنگ ٹو ہولڈ اکاؤنٹیبل کہ بھائی مجھے جو ہے جو ہم سے وعدے کیے گئے ہیں ریفارم کے، میں موقع دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں. بندوں سے بھی بات ہوئی، بوڑھے لوگوں سے بھی بات ہوئی، نوجوانوں سے بھی بات ہوئی. جی کامران صاحب، جو صورتحال آپ نے بتائی وہ تو کافی خوش آئند ہے. آپ نے کہا کہ آپ نے کوئی سیکیورٹی کے لوگ بھی نہیں دیکھے، لوگ بہت سموتھ طریقے سے پولنگ میں حصہ لے رہے تھے، اور یہ جانتے ہوئے کہ سینٹرل ایشیا میں آلموسٹ 100% لٹریسی ریٹ ہے. اگر وہاں پہ جمہوریت کے لیے فضا سازگار ہو تو واقعی بہت سارے ملکوں سے جہاں یہ پروسیس چل رہا ہے، افریقہ میں، پاکستان میں، بہت سارے ملکوں کی نسبت یہ بہت سموتھ چل سکتا ہے. مگر جب ہم دیکھتے ہیں یوکرین کی صورتحال، میں تو یہ کہوں گا کہ یوکرین اور روس کی جو جنگ ہے اس کے پیچھے یہی ڈیموکریٹائزیشن کا ہی پروسیس ہے جو روس کو شاید پسند نہیں، کہ یہ تو میرے سر پہ آن کھڑا ہوگا تو میں کیا کروں گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے اس کے لیے قزاقستان کا جو پولنگ پروسیس سموتھ والا ہے، وہ کیا روس کے لیے کوئی میسج ہے اس میں؟ جی، یہ مطلب روس کو فکر مند ہوگا یا ہونا چاہیے، منطق تو یہی کہتی ہے. کیونکہ دیکھیں جیسے آپ نے صحیح فرمایا، اور ہم نے پچھلے شوز میں جو نا ڈیٹیل میں گفتگو کی، کہ روس کو یوکرین سے کیا خطرہ ہے، جنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی. کہتے ہیں جی یہ نیٹو کا حصہ بن رہا تھا یا یہ ہو رہا تھا. دیکھیں سب کو پتا ہے کہ وہ نیٹو کا حصہ نہیں بن رہا تھا. وہاں پہ ایون ڈیموکریٹائزیشن جو ہے وہ بھی نئی نویلی ہے. مطلب کرپشن کی جو یوکرین کے اندر ہے وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے یوکرین کے اندر اس طرح کے ریفارمز، اصلاحات، تاکہ وہ اس کو کہا جا سکے کہ یہ ڈیموکریٹائزیشن کا جو سفر ہے اس پہ کچھ پروگرس کر رہا ہے. تو ایسی بات نہیں تھی، لیکن صدر پوٹن جو ہے کو خطرہ پھر بھی لاحق تھا، اور وہ خطرہ آپ نے بجا فرمایا وہ اسی چیز کا ہے کہ اگر یہاں پر جمہوریت کی گاڑی چل پڑی اور یہاں بدستور الیکشن ہوتے رہے تو یہ تو بالکل ہمارا اسٹریٹجک فرنٹ یارڈ ہے. تو اگر یہاں پہ جمہوریت آئے گی تو پھر ہمارے ملک میں لوگ جمہوریت مانگیں گے.
تو آج جو ہے کییو کے اندر ہے، تو انہوں نے اسی وجہ سے جب 2014 میں جو اپنا وکٹر یانوکووچ کی جو حکومت جب کا تختہ الٹا تھا، جو پرو ماسکو یوکرینین لیڈر تھے، تو اس کے بعد فوراً انہوں نے کرائمیا کو انیکس کر لیا اور دونباس کے کچھ حصے کے اوپر قبضہ کر لیا، تاکہ ایک بفر کریٹ کر سکیں، تاکہ وہاں سے جو ہوائیں چل رہی ہیں جمہوریت کی اور ویسٹرنائزیشن کی، وہ روس تک نہ پہنچیں۔ لیکن دیکھیں ایسا ہوتا تو نہیں ہے نا، یہ تو اب ایک آپ جو ہے وہ اس طرح سے دیواریں نہیں کھڑی کر سکتے، اور ایک ایسے دور کے اندر جس میں انفارمیشن گلوبلائزیشن ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آئیڈیاز جو ہے زیادہ دیر نہیں لگتی آئیڈیاز کو پھیلنے میں۔ تو اب روس کو یہی خطرہ ہے کہ بھائی اگر یہاں پر آئے گی جمہوریت تو کل کو میری حکومت کو بھی خطرہ ہے۔ تو یہ تو یو ایبسولوٹلی رائٹ کہ یوکرین کی جنگ کی جڑ یہی ہے کہ بھائی دیکھیں نا، آپ یہ جب آپ سیاسی طور پہ بیان دینا ہوتا ہے پبلک ریلیشنز کے لیول کے اوپر، جب آپ نے لوگوں کو آمادہ کرنا ہوتا ہے یا لوگوں کے خلاف بات کرنی ہوتی ہے، تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں جمہوریت نہیں مانتا۔ کوئی بھی آمرانہ حکومت جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم جمہوریت کے خلاف ہیں۔ سب کے سب کہتے ہیں ہم جمہوریت کے حق میں ہیں، لیکن ہماری اپنی جمہوریت ہے۔ ایران کی آمرانہ حکومت بھی یہی کہتی ہے، چین کی آمرانہ حکومت بھی یہی کہتی ہے، روس کی بھی یہی کہتی ہے۔ تمام ملک جانتے ہیں یہ جمہوریت کے جو پھیلاؤ کی ایک جو ہے جو اپنا اسٹرانگ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ مجبور ہو گئے وہ آمرانہ جو ہے نظام کے ٹھیکیدار کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ جی اپنا وہ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہمیں جمہوریت نہیں چاہیے۔ وہ یہی کہیں گے ہمیں جمہوریت چاہیے، لیکن ہمیں مغربی جمہوریت نہیں چاہیے، یا ہماری جمہوریت منفرد ہے، ہم اپنے طریقے سے لائیں گے، ہمیں جو ہے وہ مغرب سے کچھ نہیں لینا دینا۔ تو یہ چیزیں ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم جمہوریت نہیں چاہیں گے؟ وہ یہی کہیں گے کہ یار یہ نیٹو آ رہا ہے یہاں پہ، یہ ان کو کسی اور رنگ میں ڈھال کے تو آپ اپنا آرگومنٹ بناتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ صدر پوٹن کیسے حکومت میں رہ سکتے ہیں، یا ان کے جانشین کل کو، یا پورا روسی نظام کیسے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے اسٹریٹجک فرنٹ یارڈ میں ایک بہت بڑا ملک جو کہ روس کے پوائنٹ آف ویو سے جیو پولیٹیکلی سب سے زیادہ اہم ہے، وہ اگر جمہوریت کے راستے پہ چل رہا ہے، تو پھر روس کا جو آمرانہ نظام ہے اس کی تو مطلب کیا وقت ہے، یا اس کے کیا فیوچر ہے۔ اب آئیے قازقستان کے اندر، تو وہ اسٹریٹجک بیک یارڈ ہے، تو اب وہاں پہ بھی یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز ظاہر ہے روس کو تو مطلب، اور روسی حکام جو ہیں وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں نیگیٹولی، بلکہ کوئی میں کل کی بات ہے یا اس سے پچھلے دن کی بات ہے کہ وہ کچھ جو مبصرین ہیں روسی اپنے ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ قازقستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ یہ کیوں باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ کوئی مطلب وہاں پہ آزادی رائے کا حق تو نہیں ہے نا، وہاں پہ فریڈم آف پریس تو نہیں ہے کہ کسی نے بھی کچھ کہہ دیا، حکومت یہ کہہ دے کہ ہمارا تو اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ وہاں تو اسٹیٹ کنٹرولڈ میڈیا ہے، اور اگر کوئی جو پرائیویٹ سو کالڈ پرائیویٹ میڈیا ہے وہ ان کے اوپر بھی جو ہے گرفت ہے ریاست کی، تو وہ اسی طریقے سے جو ہے سگنلز بھیجتے ہیں، بجائے اس کے کہ صدر پوٹن یا کوئی جو ہے نا حکومتی عہدیدار اٹھ کے جو ہے نا قازقستان کے خلاف بولے۔ گو کہ سابق صدر دمیٹری میدویدیو نے کچھ عرصہ پہلے یہ کہا تھا کہ ہم قازقستان کوئی ملک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ روس ہی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، وہ تو یہ کس چیز کی نشاندہی ہے؟ یہ اسی چیز کی نشاندہی ہے کہ نہ قازقستان صحیح سمت میں چل رہا ہے، نہ یوکرین صحیح سمت میں چل رہا ہے روس کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو ظاہر ہے یہ جو ڈیموکریٹائزیشن کا جو عمل ہے یہ آمرانہ ریاستوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ تشویش دلاتا ہے، کیونکہ ان کی حکومت نہیں چل سکتی، ان کا نظام نہیں چل سکتا، اور یہ قدرتی عمل ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس آزادی کا جو ہے وہ ان کے حقوق ملیں، آزاد ہوں، وہ اپنا جو ان کے اوپر سیاسی نظام ہے، معاشی نظام ہے، جو بھی ہے اس میں وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں، اس میں وہ ان کا سے ہو۔ تو آمرانہ نظام تو ایسا چلتا نہیں ہے۔ تو سارے نظام جو ہے وہ بیسکلی ایبسولوٹلی آمرانہ نہیں ہوتے، تھوڑا بہت ان کو سپیس دی جاتی ہے، لیکن اس حد تک دی جاتی ہے جس حد تک کہ جو نظام کے ٹھیکیدار ہیں ان کا جو اقتدار جو ہے وہ ان کے اوپر قابض رہ سکے۔
اس سے وہ کوئی ان لکیروں کو پار نہیں کرنے دیں گے وہ کہ جہاں ان کی ہی اقتدار کو خطرہ ہو جائے. تو آئی تھنک کہ جو ہے یہ لمحہ فکریہ ہے روس کے لیے کہ یہ کیا ہوگا. جنگ تو وہ جیت نہیں پا رہے. اب ان کے ارد گرد جو ہے وہ اس طرح کے جو ان کو بیبی سٹیپس ہی کہہ لیجیے, جو کہ یوکرین جو ہے وہ زیادہ مطلب آگے ہے قازقستان سے, لیکن قازقستان نے جو کام کیا جیسے میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ 28 سال تک تو جو ہے وہ صدر نظربایاف تھے, وہی صدر تھے. 2019 میں انہوں نے خود ہی جو ہے اقتدار جو ہے صدر توکایف کو دے دیا, اور اس سال جو ہے پلووں کے بعد وہ اصلاحات کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے. تو اگر اتنے چھوٹے سے عرصے کو اگر آپ اپنا سٹارٹنگ پوائنٹ دیکھیں اور جو کچھ قازقستان میں دیکھ کے آیا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے سے عرصے میں انہوں نے بہت کچھ اچیو کیا ہے. ایک اور بات میں کہتا چلوں کہ یہ صرف ایک الیکشن کی بات نہیں ہے. میں نے جو چیز ایک اور تیسری چیز جو نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ کس ایک پروفیشنلزم تھا جو پولنگ سٹاف تھا, ان کو پتا تھا انہوں نے کرنا کیا ہے. لوگوں کو بھی پتا تھا جو آئے تھے, کوئی کنفیوژن نہیں تھا, لوگ ڈال رہے تھے, ووٹ آ رہے تھے. وہاں پہ کسی قسم کی کوئی افراتفری کا میں نے سما نہیں دیکھا. ظاہر ہے میں صرف 10-11 پولنگ اسٹیشن تک گیا ہوں, لیکن میرے جو ٹیم کے لوگ تھے ہم نے ملا کے کچھ 40-50 پولنگ اسٹیشن دیکھے ہیں الماتی میں اور آستانہ میں. تو آئی تھنک اٹس اے ڈیسنٹ سیمپل سائز. اور پھر کہیں سے کوئی خبریں نہیں آئی کہ ہاں بھائی کوئی مطلب کوئی irregularities کی یا اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں آئی. تو آئی تھنک آل ان آل جو ہے اٹس اے گڈ تھنگ فار قازقستان, لیکن روس کے لیے لمحہ فکریہ. جی آپ نے کہا روس کے لیے لمحہ فکریہ ہے, اور ابھی آپ نے کہا کہ روس جنگ تو جیت نہیں رہا. کوئکلی ہمیں یہ بتائیے کہ روس جنگ سے پسپائی مکمل طور پر کیسے مانے گا, یا یہ جنگ کیسے ختم ہوگی جس میں پوری دنیا اب انوالو ہے اور پوری دنیا متاثر ہے؟ جنگ ابھی اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی, اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے, کیونکہ جنگ ختم ہونے کے لیے آپ کو روس کو کچھ فیس سیونگ چاہیے نا. روس نے اب وہ ایسکلیٹوری جو لیڈر اس پہ چڑھ گیا بہت اونچا, وہاں سے اترنے کے لیے اس کو کچھ تو چاہیے نا. تو وہ کیا ہے جو ہم ان کو دے سکتے ہیں, یعنی مغرب کے پوائنٹ آف ویو سے. تو اب اس پہ اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو آپ یہ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ جو علاقے ان کے پاس پہلے سے تھے, جنگ سے پہلے تھے, تو اگر وہی علاقے ان کے پاس جو مطلب نیٹ ریزلٹ جنگ کا یہ ہو کہ وہی علاقے پہلے تھے جنگ سے پہلے, تو لوگ کہیں گے جی جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے, تو آپ کو تو لینے کے دینے پڑ گئے, آپ نے کیا حاصل کیا, اتنا سب کچھ ہو گیا, اکانومی تباہ ہو گئی, لوگ مر گئے, بدنامی ہو گئی, پرایا اسٹیٹ بن گیا, تو آپ کو ہاتھ کیا آیا, کچھ نہیں آیا. تو ظاہر ہے ان کو ان علاقوں کے علاوہ کوئی چیز چاہیے نا. تو اب وہ علاقے جو ہے, اور وہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو بیٹل سپیس میں اپنا لوہا منوانا ہے. وہاں تو آپ لوہا منوا نہیں پا رہے. پھر یہ ہے کہ دوسری سائڈ یوکرین اور ان کے جو مغربی سپورٹرز ہیں امریکہ اور یورپ اور کینیڈا, تو وہ اور جو باقی جو مطلب ایڈوانس انڈسٹریلائز نیشنز ہیں, جاپان, آسٹریلیا, اس میں شامل کر لیں دیگر انٹرنیشنل کمیونٹی, وہ کیوں کر جو ہے روس کو کوئی جو ہے اپنا زیادہ وہ اپنا جسے کہتے ہیں کنسیشنز دیں, جبکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنا جیت ہو رہے ہیں. تو اس جو ایکویشن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے روس کے پوائنٹ آف ویو سے. اب کیسے تبدیل کیا جائے, کتنی اور جنگ کی جا سکتی ہے, کہاں سے آپ ایسا کیا جنگ کائنیٹک آپریشن یا جنگی اعتبار سے کوئی ملٹری آپریشن ایسا کیسا کریں کہ جس میں وہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. میں روس کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ آپ کو کوئی ایسا آپریشن کرنا ہے کہ جہاں آپ یہ ثابت کر سکیں, مغرب کو یہ باور کرا سکیں اور یوکرینینز کو یہ باور کرا سکتے ہیں کہ دیکھو ہم تو ڈوب رہے ہیں لیکن تمہیں بھی لے ڈوبیں گے, ٹھیک ہے, تمہارے لیے بھی برا کر کے جائیں گے. تو وہ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی. اب ظاہر ہے وہ ہم اس وقت تک جب تک کہ ان کے پاس کوئی مطلب کوئی اسٹریٹجی نئے طریقے سے سامنے نہیں آتی, وہ اور وہ تبھی ہمیں پتہ چلے گا جب وہ آپریشن ہو جائے گا, اس سے پہلے تو نہیں پتہ چلے گا. تو تب تک جو ہے یہ چھوٹی موٹی ٹک ٹک لگی رہے گی
کبھی ادھر کیف پہ حملہ کر دیا، کبھی ادھر جو ہے وہ مطلب انرجی جو ہے کہ فیسلٹیز پہ جو ہے حملہ کر دیا، کبھی جو ہے لوگوں کو ہراساں کر دیا. تو کیونکہ اور زمین تو لے ہی نہیں جا سکتی نا. تو آپ کو اب روس ایسا دیکھنا یہ ہے، بال جو ہے وہ روس کے کورٹ میں ہے کہ روس کیا کرے گا جس سے چھٹکا لگے مغرب کو کہ نہیں نہیں یہ ہم جیت تو رہے ہیں لیکن یہ جیت ویسی جیت نہیں ہے جیسے ہم سمجھ رہے ہیں. تو ہمیں اب جو ہے پوٹن انتظامیہ کے ساتھ کچھ سنجیدگی سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی تک تو یہ ہے کہ ہم جیت رہے ہیں، ہمیں ان سے کیا ہے. تو اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ ہاں بھئی اب روس کیا کرے گا. کہتے ہیں مطلب جو وہاں کے مبصرین ہیں جن کا مطلب زمینی حقائق سے زیادہ واسطہ ہے میرے سے زیادہ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سردیوں کے مہینے ہیں اس کے اندر شاید روس کو کوئی برتری حاصل ہو، کیونکہ ان کے پاس ایکسپیرینس ہے ونٹر کامبیٹ کا، جبکہ یوکرینینز کو نہیں. تو اب دیکھنا باقی ہے اس مفروضے میں کتنی حقیقت. جی یہی جو ہمارا تھیسز آج ہے کامران صاحب، جمہوریت کا سفر اور عمل، یہی جمہوریت کا خدشہ ایران کی رجیم کو ہے. معاملہ کہیں اور سے شروع ہوا مگر اب ایران کے گلے پڑ گیا. وہ جو پروٹیسٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ بڑے ان پریسیڈنٹ قسم کے ہیں، جو بھی ایران گزشتہ 3-4 دہائیوں سے جس طرح بھی اس مسائل کو ڈیل کر رہا ہے، ان میں یہ بہت بڑا گمبھیر ان کے لیے چیلنج بن گیا. آپ کو یہ چیلنج اس وقت کیسا نظر آ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ کس طرح مزید بڑھتا یا کم ہوتا نظر آ رہا ہے؟ جی طاہر صاحب، مجھے وہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ ایران جو ہے اپنے آپ کو اس پورے مہم میں سے کیسے ایکسٹریگیٹ کرے گا. مجھے وہ اپنا حالات نظر نہیں آ رہے، وہ روڈ میپ نظر نہیں آ رہا. وہ ایسا کیا کر سکتی ہے یہ رژیم، یہ جو ریاست ہے اسلامک ریپبلک کی، کہ وہ جو حالات ہیں ان پہ قابو پا لیں. حالات پہ کیسے قابو پایا جائے گا کہ آپ بیسکلی جو ہے لوگ گھروں کو واپس چلے جائیں. جو مطلب روز مرہ کے مظاہرے یا ویکلی یا ہر دوسرے تیسرے دن کہیں نہ کہیں مظاہرے ہو رہے ہیں اور جن کی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو ان کو یہ کیسے اس چیز کو کوئل کیا جائے. اس کے 2 طریقہ کار ہوتے ہیں عمومی طور کے اوپر. ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ وائلنس کا استعمال کریں. اسٹیٹ اپریٹس جو کوئرسو ایلیمنٹس ہیں، مطلب سیکیورٹی فورسز کو آپ جو ہے وہ کھلی چھٹی دے دیں کہ آپ جو ہے وہ گولی چلائیں، ماریں پیٹیں لوگوں کو، زور زبردستی کریں، پکڑیں دکڑیں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ تو ایسا ہے کہ جیسے ایک آگ لگی ہوئی ہے اس پہ آپ مزید تیل چھڑکیں گے. اور یہ چیز ریاست کو پتہ ہے. اسی وجہ سے جو ہے حال ہی میں ایک سینئر ملٹری لیڈر جو کہ ایران کی ریولوشنری گارڈز کے جو ہے کمانڈر نہیں ہیں، وہ ایران کی جو ریگولر آرم فورسز ہیں ان کے کمانڈر ہیں، ان کی طرف سے ایک بیان آیا تھا جس سے یہ بات پتہ چلی تھی کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ اس بھیڑوں کے چھتے میں مزید ہاتھ دینے سے حالات مزید خراب ہوں گے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں اجازت دی جائے، یعنی جو ہے جو رہبر ہیں، جو سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنی ہیں، اگر وہ ہمیں اجازت دے دیں تو ہم جو ہے یہ جو بغاوت ہو رہی ہے اس کو ہم کچل دیں گے. تو یہ باپ ایسا کیوں کہیں گے؟ یہ بیان دینے سے آپ کو کیا فائدہ مل رہا ہے؟ یہ بیان تبھی آپ دیں گے نا کہ جب آپ یہ بتا رہے، آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ابھی تک حالات پہ قابو کیوں نہیں پا پا رہے. تو آپ کوئی ایکسپلینیشن، کوئی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ ویسے تو ہم کر لیں لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے. بھائی آپ کو اجازت کیوں نہیں؟ کب ملے گی آپ کو اجازت؟ جب آپ کا تختہ الٹ جائے گا. یہ سب جو ہے وہ باتیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان کو اجازت اسی لیے نہیں مل رہی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ اب آگ بہت بڑی ہو گئی ہے. یہ اب کوئی چھوٹے موٹے شہروں کا معاملہ نہیں ہے. یہ ابھی جو ہے مطلب چند جو ہے جن کا خون گرم ہے، نوجوان نسل ہے، ان کا معاملہ نہیں ہے. یہ تو اب ایک نیشن وائڈ اپرائزنگ ہے. اور پھر آپ کے پاس کیا ہے کہ جو آپ جو ہے واپس باؤنس بیک کریں گے؟ تو یہ آتا ہے دوسرے پوائنٹ کی طرف میں آتا ہوں کہ آپ پھر وائلنس اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کچھ کنسیشنز دینی ہے. پھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ اچھا بھائی جو ہے آپ پہلے تو آپ کو مطلب وہ جسے کہتے ہیں کہ تھوکے کا چاٹنا پڑتا ہے
کہ آپ اپنے ہی جو الفاظ ہیں ان کے خلاف جائیں گے, اپنی پوزیشن کو تبدیل کریں گے, تو وہ ذرا مشکل ہوتا ہے. لیکن فرض کیجئے اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے اچھا چلیں جو ہے ہم اپنے عوام کے خلاف نہیں ہیں. میں اسپیکولیٹ کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, لیکن اگر میں ان کی جگہ ہوں تو میں یہ کہوں کہ اچھا جو ہے مطلب اب مجھے فیس سیو کرنا ہے نا کسی طریقے سے, تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہاں یار ہم سے بہت برا ہوا, جو ہے نا برائے مہربانی قوم ہمیں معاف کر دے, ہم جو ہے اب جو ہے وہ سدھر جائیں گے اور ہم آپ کو جو ہے مطلب پیار محبت سے ڈیل کریں گے. ایسا تو کوئی نہیں کہتا نا. اب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے, اور جو میری اطلاعات ہیں کہ جو ہے آئندہ آنے والے مطلب 6 مہینوں کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی. تبدیلی ایسی آئے گی کہ یا تو خامنہئی صاحب جو بہت ہی عمر رسیدہ ہیں اور بیمار ہیں, ان کی وفات ہو جاتی ہے, تو پھر ایک ٹرانزیشن ہوتا ہے, تو نیا لیڈر آ کے پھر کہتا ہے اچھا بھائی میں جو ہوں, جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں وہ نہیں دہراؤں گا, تو آپ مجھ پر بھروسہ کیجئے. تو اس سے آپ کوئی حالات کو بدلنے کی کوشش کریں. لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ خامنہئی صاحب کے جانے کے بعد جو بھی آئے گا وہ کمزور آدمی ہوگا, کیونکہ یہ ریاست ہی خامنہئی صاحب نے بنائی ہے. 33 سال سے وہ اس کے اوپر جو ہے نا منجمد ہیں اور وہ برجمان ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو جتنے ادارے ہیں, جتنے بڑے بڑے عہدیدار ہیں, وہ ان کے اپنے ہینڈ پکڈ ہیں. تو ظاہر ہے وہ جو نیا آئے گا اس کے پاس تو اتنا انفلوئنس نہیں ہوگا. اور جیسے میں آپ کے شو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اب جو بھی لیڈر آئے گا, مذہبی لیڈر آئے گا, وہ ریولوشنری گارڈز کا پپٹ ہو, کیونکہ اس کے پاس خود سے کوئی صلاحیت نہیں ہوگی, اور ریولوشنری گارڈز بڑے عرصے سے انتظار کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اقتدار میں اپنے آپ کو مزید آگے لے کے چلیں. اب کیا ریولوشنری گارڈز کر سکتے ہیں دیکھنا باقی ہے. لیکن یہ ہے کہ مجموعی طور پہ جو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ریاست جو ہے یہ تھکی ہوئی ہے, یہ بیمار ہے, اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا بڑا مشکل ہے انلیس کہ کوئی اس کو اندر سے ہی اوور ہال کیا جائے, اندر سے ہی میجر کنسیشنز کیے جائیں. تو اگر وہ ہوتا ہے تو میں نے جیسے عرض کیا, وہ دوسروں کی جانب حوصلے بلند ہو جائیں گے, وہ کہیں گے کہ یار ان کو تو یہ تو بالکل مطلب گھٹنے ٹیک رہے ہیں, تو ہم ان کو کیوں مانیں. تو وہ جو تحریک ہے, عوامی تحریک, اس کو مزید ہوا ملے گی. تو یہ بڑی مشکل سچویشن ہے. تو دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ اب جو ہے وہ جو انہوں نے کنٹرولڈ ایک قسم کی وہ جو ہے نا وہ ریپبلکنزم جو انہوں نے کیا ہوا تھا کہ جی کلیرکس بھی ہیں اور صدر بھی ہے, ایک پارلیمانی جو پارلیمنٹ بھی ہے, یہ ہے وہ ہے, تو وہ جمہوریت کو جسے کہتے ہیں کنٹین کر کے رکھا ہوا تھا. آئی تھنک کہ وہ جو اپنا جو کنٹینمنٹ فیلڈ ہے وہ کلیپس ہو رہا ہے, اور جو جمہوریت کی کے لیے جو اسپیس ہے وہ بڑھے گا, چاہے یہ ریاست رہے یا نہ رہے, ماڈیفائی ہو جائے, اب واپس نہیں ادھر جا سکتے, یا جو موجودہ سٹیٹس کو ہے وہ انٹینبل ہے. آخر میں دو ایک باتیں اسی جمہوری عمل کے حوالے سے پاکستان کے کانٹیکس میں آپ سے کرنا چاہیں گے. بہت بے چینی رہی پاکستان میں گزشتہ 7 ماہ سے قریب, جب سے عمران خان کی سرکار گئی, اور سیاستدانوں خاص طور پر عمران خان کی پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین بہت ٹینشن بلٹ ہوئی. حالانکہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے سب سے زیادہ لاڈلے اور فیورٹ رہے, مگر اب یوں لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی زیادہ بڑے ڈکٹیٹر کے طور پر سامنے آنا چاہتے تھے, اور اس میں کافی حد تک وہ ناکام ہو چکے ہیں. آپ پاکستان میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی اور جس طرح آرمی چیف کی اور چیف دا آرمی جوائنٹ سٹاف کی جس طرح تقرری ہوئی, اس سارے عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں 2-3 باتیں جو ہے وہ بالکل صاف ظاہر. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مخلوط حکومت ہے, جو یوزول سسپیکٹس کی پاکستان مسلم لیگ نواز, پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کی جو اپنا الائڈ جماعتیں ہیں, دیکھیں ان کے پاس تو کوئی فارمولہ نہیں ہے. وہ تو مطلب جو ہے وہی پرانی ان کی ریت ہے. ان کی جانب سے ہمیں کوئی فریش جو ہے آئیڈیاز نظر نہیں آتے, اور وہ جو ہے اس جو جنگ ہے جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان چھڑ گئی تھی پچھلے سال, اس کا انہوں نے فائدہ اٹھا کے تو اپنے آپ کو اقتدار میں لے آئے ہیں. ہر جماعت کا کوئی نہ کوئی ایک کور ووٹ بینک ہے, لیکن اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ اکیلے سے کر سکیں.
اور پھر جو ملک کے حالات ہیں، جو معاشی حالات ہیں ملک کے اندر، اس کے بارے میں بھی جو ہے ان کو ٹرن اراؤنڈ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسکیل آف جو ہے ڈیوسٹیشن، اکنامک ڈیوسٹیشن، وہ بہت زیادہ بڑی ہے. کیونکہ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ تمام جو وعدے ہوئے ہیں، تو یہ کہ جی ڈونرز کی طرف سے، چاہے وہ ریاستی ڈونرز ہیں یا لینڈنگ ایجنسیز ہیں، ان سب کے پیسے آ بھی جائیں تو آپ جو ہے مطلب کیا ہوگا؟ بہت زیادہ تبدیلی آ جائے گی معاشی حالات کے اندر. کیا بے روزگاری کم ہو جائے گی، مہنگائی کم ہو جائے گی، عام آدمی کے لیے حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے؟ ان قریب میں تو ایسا نہیں ہونے والا. تو ان کے پاس تو کوئی نہیں ہے. تو اب بات آ کے رکتی ہے کہ ہاں بھائی عمران خان کا فیوچر کیا ہے اور ملٹری کا فیوچر کیا ہے. دیکھیں اس جنگ میں دونوں طرف کو بہت نقصان ہوا ہے. ملٹری کی ساکھ جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوئی ہے. ان کے اوپر جس طریقے سے پہلے کرٹیسزم ہوتا تھا وہ اب ایکسپونینشلی بڑا ہے، اور جو عوام کے اندر اب وہ کھل کر جو کرٹیسزم ہو رہی ہے وہ ہم نے پہلے نہیں دیکھی. تو یہ ایک نقصان ہے. اس پہ قابو پانا جو ہے وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ قابو پایا جا سکتا ہے اس کے اوپر. اور یہ ہاں ضرور ہے کہ جو ان کے اندر جو سکزمز تھے، ایٹ لیسٹ قیادت کے لیول کے اوپر، جو مطلب آپ آفیسر کور تو بہت بڑا ہے، جنرل سٹاف تو بہت بڑا ہے، لیکن آپ یہ یوں کہیے کہ جو ہے جو ڈپارٹمنٹ ہیڈز ہوتے ہیں، میجر جنرلز اور لیفٹیننٹ جنرلز، اور پھر ظاہر ہے 4 سٹار تو 2 ہی ہیں. تو اس گروپ کے اندر آئی تھنک انہوں نے نیئر کنسنسس پیدا کر لیا کہ ہم نے جو عمران خان صاحب کو جو ہے وہ مطلب جو ایکسپیریمنٹ کیا تھا وہ ناکام ہو گیا. اب ہم جو ہیں وہ مزید اس ایکسپیریمنٹ میں انوالو نہیں ہونا چاہتے. ہم کنارہ کشی کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو ہماری، ظاہر ہے وہ یہ کہہ نہیں رہے لیکن یہ میرا تجزیہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ کوئی سو کال جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہو جائیں گے یا وہ نیوٹرل ہو جائیں گے یا وہ اپنے آئینی حدود کے اندر ہی کام کریں گے. یہ تو بہت مطلب وہ تبدیلی تو عنقریب مجھے نظر نہیں آتی. تو لیکن کم از کم یہ ہے کہ وہ اپنا بچاؤ کر رہے ہیں. وہ اپنی جو ساکھ ان کی کمزور ہوئی ہے، جو گرفت ریاست کے اوپر کمزور ہوئی ہے، اس کو لمٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کو لمٹ کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ نہ ہم ادھر کے ہیں نہ ہم ادھر کے ہیں، آپ آپس میں طے کریں اور ہمیں جو ہے مطلب ہم ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم آپ پہ چھوڑ رہے ہیں. اور وہ یہ کہتے تو نہیں ہے لیکن ظاہر ہے وہ اپنے انٹرونشن کو لمٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس کا فال آؤٹ ان کے اوپر نہ پڑے. پھر یہ ہے کہ نئے آرمی چیف جو آئے ہیں ان کو ہم نے مطلب وہ جو سکینڈل ابھی چھوٹا مطلب سامنے آیا ہے جنرل باجوہ کے جو ہے وہ لیجڈ جو اپنا جو گرافٹ کا یا جو انہوں نے جو ہے دولت کمائی ہے یا نہیں کمائی ہے، تو مطلب اگین یہ مبینہ ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں ان میں بڑا وزن بھی ہے. تو کہتے ہیں نا کہ جہاں اگر دھواں ہے تو کہیں آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ آگ کی نوعیت کیا ہے یہ تو کسی کو نہیں پتا. یہ تو تفتیش ہوگی تو ہی پتا چلے گا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے I'm not holding my breath کہ کوئی تفتیش ہوگی. تو اس وجہ سے بھی ساکھ جو نا خراب ہوئی ہے. تو جو اب نئے آرمی چیف آئے ہیں اور جو وہ اپنا کور گروپ بنائیں گے، ان کے لیے یہ چیلنج ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے ان سب سیاسی جو شنینگنز ہیں اس سے ڈسٹنس پہ رکھیں. ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو علیحدہ بالکل نہیں کر سکتے لیکن ڈسٹنس پہ رکھیں تاکہ کم سے کم ان کے اوپر تنقید ہو. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. دوسرا چیلنج یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے اس کی پاپولیرٹی فوج کے ایکو سسٹم کے اندر بہت زیادہ ہے. تو وہ آپ یہ قیادت اس کو کیسے کنٹین کرے گی؟ وہ جو سمپتھی ہے جو آفیسر کور کے اندر ہے اور ان کے خاندانوں، ان کے نیٹ ورک، ان کے سوشل سرکلز میں، اس کو آپ کیسے مینیج کریں گے؟ اوپر تو آپ سب کو اکٹھا کر سکتے ہیں کہ اچھا بھائی جو ہے یہ ہمارے ادارے کے جو ہے حق میں نہیں ہے، اب عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنا ادارے کے حق میں نہیں ہے، تو آپ نے سب جو لیڈرشپ ہے اس کو آپ نے سائڈ پہ لگا دیا کہ اچھا بھائی ہم جو ہے اب اس سے گریز کریں گے. لیکن وہ جو وائڈر جو سینٹیمنٹ ہے اس کو تو آپ کنٹین نہیں کر سکتے. تو یہ دیکھنا ہے. اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی ذات. آئی تھنک عمران خان صاحب وہ ایک ایسی سچویشن میں آگے ہیں کہ وہ اب ایک ڈیلیما کا شکار ہے. عمران خان صاحب کی جماعت نارمل پالیٹکس نہیں کر سکتی کیونکہ ان کا پورا جو سیاسی اپروچ رہی ہے
وہ ایک جارحانہ انقلابی اپنا ٹائپ کی ان کی تحریک رہی ہے. وہ ایک سوشل موومنٹ کے طور پہ بہیو کرتے رہے ہیں. اسی وجہ سے جو انہوں نے 3.5 سال 4 سال حکومت بھی کی ہے اس میں کچھ وہ خاص کر نہیں پائے, کیونکہ وہ ابھی اس وقت بھی وہ ایک سوشل موومنٹ ہے. سوشل موومنٹ کا پولیٹیکل پارٹی میں ٹرانسفارم ہونا اور پولیٹیکل پارٹی کا ایک گورننگ پارٹی کے اندر ٹرانسفارم ہونا, وہ ایک پیچیدہ جو ہے وہ ایک ایوولوشن ہے, وہ آرام سے نہیں ہوتا. تو اف یو آر, آپ کی سٹارٹنگ پوائنٹ اور بہت عرصے تک آپ سوشل موومنٹ رہے ہیں کہ جی ہم کرپشن ختم کر دیں گے, ہم چوروں کو بھگا دیں گے, ہم ٹیکس جمع کریں گے, ہم لوٹی ہوئی رقمیں واپس لیں گے, جو بھی آپ کے نعرے تھے وہ آپ نعرے لگا سکتے ہیں, لیکن وہ نعرے آپ کو حکومت شاید الیکشن جتوا دے, لیکن آپ کو پالیسی میکنگ میں, ڈیسیجن میکنگ میں وہ آپ کے کسی کام کے نہیں آئیں گے. اب عمران خان صاحب ہیز ریچ دا اینڈ آف دا روڈ, ان دا سینس کہ اب یہ جو انہوں نے جنگ ہاری ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, کیونکہ وہ تو یہی چاہ رہے تھے کہ اپنی مرضی کا ان کی فوجی کی عادت آئے جس کو وہ خود لگائیں, اس میں وہ ناکام ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب ان کو وہ سپورٹ نہیں ملے گی فوج کے اندر سے جو پہلے سے ان کو پہلے ملتی تھی. تو اگر وہ ایک ریالٹی ہے, دوسری طرف آپ کا کوئی پرفارمنس نہیں ہے, تیسری طرف آپ نے جو ہے اگر آپ بیک ٹریک کرتے ہیں, اگر آپ مین سٹریم میں آ جاتے ہیں, اگر آپ کوئی لاؤڈ شرل قسم کی سیاست نہیں کرتے, اگر آپ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ایک ایگریسو سٹینس نہیں لیتے, آپ نارملی چلتے ہیں, تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ کے بیانیے میں اور دوسری جماعتوں کے بیانیے میں وہ خاطر خواہ کیا فرق ہے جس سے آپ اپنے بیس کو ایکسائٹ رکھیں گے اور بیس سے بڑھ کے باقی لوگوں کو کہیں گے کہ دس از وائی یو شوڈ ووٹ فار می اینڈ ناٹ دی ادرس, کیونکہ پھر آپ کے پاس کچھ مختلف نہیں ہے آفر کرنے کے لیے. سو ناؤ دس از اے ڈیلیما. لیکن میں یہاں پہ کامران بخاری صاحب ایک بات اور آپ سے جاننا چاہتا ہوں جس سے ہم کنکلوڈ کر سکیں. آپ نے کہا کہ عمران خان کی جو سوشل موومنٹ تھی وہ پولیٹیکل پارٹی کی صورت میں بدلی, پھر گورننگ پارٹی کے طور پر سامنے آئی, مگر وہ جو سوشل موومنٹ کہیں بھی دنیا میں ہوتی ہے اس کی ایک آئیڈیالوجی بہت ساؤنڈ ہوتی ہے. انقلابی اگر ہو جیسا کہ آپ اور میں سمجھتے ہیں, جیسا کہ ان کے دعوے ہیں, تو انقلابی بھی عمران خان پریکٹیکلی کبھی نہیں رہے. سوشل موومنٹ بھی صرف کہنے کی حد تک ان کی رہی, لیکن کبھی ایسا ہم نے دیکھا نہیں کہ کبھی انہوں نے سامراجی قوتوں سے, یعنی پاکستان کے کانٹیکس میں ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ ہے نا سامراجی قوت, کبھی اس کے خلاف وہ گئے ہوں. وہ تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں بس سارے ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ والے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور وہ اقتدار میں رہیں اور ڈکٹیٹر کے طور پر بیہیو کریں. تو یہ آپ کو پہلو بھی نظر آتا ہے کیا؟ بالکل آتا ہے, لیکن سوال یہی ہے نا کہ اب وہ جو مطلب جو سیاست تھی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کنٹینر کی سیاست, کھڑے ہو کے مطلب جلاؤ گھیراؤ کی سیاست, اور جو ہے وہ ایک حکومت کو سیج میں لے آنا, تو مفلوج کر دینا, وہ تو اب وہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کو سپورٹ نہیں ہے. دیکھیں نا, جو انہوں نے دھرنا کیا تھا 2014 میں وہ اکیلے کر لیا تھا, ان کی پش بنائی تھی. یہ تو بات سب کے سامنے کھل کر آ چکی ہے, یہ تو اب اس کے شواہد جو ہیں اب اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اس پہ بہت کچھ کہا گیا ہے, لکھا گیا ہے. تو مطلب ایک پارٹ آف جو ہے نا ریکارڈ, ہسٹوریکل ریکارڈ کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ایلیمنٹس نے ان کو ان کی معاونت کی, تو وہ اسی وجہ سے کر سکے تھے. اب وہ نہیں کر پائیں گے, تو اب ایک مارکیٹ کریکشن ہونے والا ہے. جیسے کہ ہم وہ کہتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کا پرائسز جب بڑھ جاتی ہیں اور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ ایک کریکشن آنے والا ہے اور پرائسز ریشنلائز ہوں. وہی لاجک اگر آپ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ پاپولیرٹی پہ اگر لگائیں, تو اگر وہ یہ سیاست نہیں کریں گے جو وہ کرتے آئے ہیں, تو لوگوں کو کیسے اپنے سائڈ پہ رکھیں گے, کیسے لوگوں کو موبلائز کریں گے, کیسے لوگ ان کو جو ہے ووٹ دیں گے. شاید ایک دفعہ الیکشن اور جیت جائیں, ہو سکتا ہے کہ میجورٹی لے جائیں, تو کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن پھر کیا ہوگا. دیکھیں آپ نے, انہوں نے جو تحریک بنائی ہے نا, انہوں نے جو لوگوں کو گیدر کیا ہے وہ بڑے جسے کہتے ہیں کہ ایک انقلابی جو مائنڈ سیٹ کے ارد گرد لوگوں کو کیا کہ میں اس نظام کو تبدیل کر دوں گا, ریڈیکل قسم کی چینج لے کے آؤں گا,
اور جو وعدے انہوں نے کیے ہیں. اب اگر آپ ان پہ پورے نہیں اترتے, اگر آپ وہی جو ہے باقی یوزول سسپیکٹس کی طرح مین اسٹریم پالیٹکس میں آئیں گے, تو یہ ایک ڈیلیما عمران خان صاحب کے ساتھ ہمیشہ سے رہا ہے, اور اب یہ بہت ایکیوٹ ہو چکا ہے کہ آپ نعرہ انقلابی لگاتے ہیں لیکن آپ الیکٹورل پالیٹکس کے ذریعے حکومت میں آنا چاہتے ہیں, اور وہ الیکٹورل پالیٹکس جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک اینڈ کمپرومائز کا نام ہے. تو کیا ہوگا کہ آپ جو ہے مطلب آپ ان کو چور بھی کہہ رہے ہیں, پھر آپ ان کے ساتھ مل کے بھی بیٹھیں گے. یہ جو اپنے دور حکومت میں یہ نہیں ان کے ساتھ مل کے بیٹھنا چاہ رہے تھے, وہ اسی وجہ سے نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ مطلب ایک سیلف کانٹرڈکٹری قسم کی جو ہے نا پوزیشن ہوگی کہ وہ اپنے ہی جو کہے ہوئے الفاظوں کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور یہ ان کے لیے پولیٹیکلی کاسٹلی ہوگا, اور اب یہی ہوگا. تو آئی تھنک کہ جو ہے آنے والے دنوں میں جو مطلب بشرطے کہ فوج جو ہے وہ پھر سے کوئی ایکسپیریمنٹ نہ کرے, آئی تھنک کہ اب ایک لیول پلینگ فیلڈ آنے والا ہے کہ جہاں پر تمام جو سیاسی قوتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک فیئر مقابلہ کر سکیں. اب اس فیئر مقابلے میں وہاں جو ہے جہاں پہ آپ پورے نظام کو مطلب تختہ الٹ کے تو آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ آٹوکریٹ بنا دیں, وہ تو نہیں چلے گا نا. تو اب اس میدان کے کھیل میں کرکٹ کی اصطلاح لے لیتے ہیں, اس پچ پہ آپ کیسے کھیلیں گے جو آپ کے لیے سازگار نہیں ہے. آپ جس طرح آپ کی جو ہے وہ اسٹریٹجی رہی ہے وہ اس کے لیے یہ جو نئی پچ ہے جس پہ جو اس کو نئی پچ کہہ لیں تو کہ پرانی بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن اس میدان میں وہ کیسے کھیلیں گے یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. بہت شکریہ کامران بخاری صاحب, بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس وقت جو انٹرنیشنل جیو پالیٹکس کے ایشوز ہیں وہ بھی ڈسکس کیے, اور اپنے قزاقستان کے دورہ کے حوالے سے بھی رائے کا اظہار کیا, اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی تبصرہ کیا. ہم امید رکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے پھر آپ کے ساتھ اسٹریٹجک تھنکنگ میں بات چیت ہوگی. ویوز بات ہی سن رہے تھے جناب کامران بخاری صاحب کی. آج کا بلا تکلف تجزیہ اسٹریٹجک تھنکنگ کامران بخاری صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.